الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین سے ہماری نسبت کو قائم فرمایا ہے، جوڑا ہے، جس نسبت میں اللہ نے اس دنیا اور آخرت کی دائمی کامیابی کو رکھا ہے. اور یہ اسی دین کی اور دین سے تعلق کی ایک برکت ہے کہ یہ امت ہر موقع کی قربانی کے لیے اور ہمت کے لیے، جذبے کے لیے، قدم بڑھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار ہے. چند دن قبل قربانی کے ایام گزرے اور امت مسلمہ نے اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر قربانی کے اس فریضے کو پوری دل جمعی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا. حلال جانور جو قربانی کے لیے اللہ نے متعین فرمائے، انہی جانوروں کو اللہ کے حضور ذبح کیا. اس میں اپنی مرضی سے کسی جانور کو شامل نہیں کیا، اس میں اپنی مرضی سے کسی جانور کو خارج نہیں کیا. جتنے دن اور وقت طے تھا، اسی وقت اور دنوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کا عمل ادا کیا. یہ اظہار ہوا کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، اپنی مرضی نہیں. پھر گزشتہ جمعے یقیناً آپ حضرات کے سامنے بات آئی ہے کہ اس امت کی ایک عظیم ہستی نے قربانی پیش کی 18 ذوالحجہ کو. خلیفہ سوم اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید ہوئے. وہ بھی ذوالحجہ کا مہینہ ہے، 18 ذی الحجہ کو.
اب آپ کے سامنے آگے تذکرہ ہوگا، آگے یہ مہینہ اختتام پر ہے. جو نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ نئے سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، نئے اسلامی سال کا. اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم الحرام کا ہے. پھر بات ہوگی کہ محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک اور شخصیت ہے جنہوں نے بھی قربانی دی ہے، اور وہ شخصیت بھی کوئی عام نہیں، اس امت کے خلیفہ دوسرے خلیفہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور جن کے فضائل سے احادیث بھرپور ہیں، جو غیرت اور جرأت کا ایک باب ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ مسجد نبوی کے امامت کے مصلی پر شہید ہوئے. پھر آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا کہ یکم محرم سے سفر آگے چلا 10 محرم کو، تو 10 محرم کو پھر اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی قربانی کی تاریخ ہے کہ اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد تھی، آپ کے محبوب نواسے تھے، ان کا گھرانہ تھا، ان کو دھوکے کے ساتھ بلا کر کے میدان کربلا میں انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ شہید کر دیا گیا. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میں صرف اشارتاً یہ چند باتیں ذکر کر کے آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں اور خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے اس مبارک دین کو اور اس کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو قربانی کے عمل میں تسلسل نظر آئے گا. ایک ربط ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے. کبھی ایک قربان ہوا، پھر دوسرا قربان ہوا، تیسرا قربان ہوا، چوتھا قربان ہوا، پورے گھرانے قربان ہوئے، اولاد قربان ہوئی، بڑے قربان، چھوٹے قربان. اور عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں تھے، خلفاء تھے، حکمران تھے اپنے وقت کے، جن کے پاس مناصب تھے، عہدہ تھا، سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن وجہ کیا ہوئی کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قربانیوں کی ایک طویل داستان نظر آتی. یہ پاک لوگ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئے. امت تک سبق منتقل ہوا کہ اس دین کا سلسلہ اور اس دین کی خدمت پاک لوگوں کے خون سے ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج حالات کو دیکھ کر ہم پریشان سے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا نتیجہ نکلے گا، کیا انجام ہوگا. ایسا نہ ہو کہ دنیا مٹ جائے، دنیا ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اگلی باری ہماری ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کے بکرے بنا دیے جائیں. تو بھائی چند دن قبل قربانی کے بکرے ذبح کرتے ہوئے جب چھری چلائی تو وہ عمل خود ایک دعوت دے رہا تھا، وہ عمل سمجھا رہا تھا کہ آج یہ حلال جانور لیٹ گیا، ذبح ہو گیا، قربان ہو گیا، قبول ہو گیا. کل آپ سے تقاضا ہو، آپ پر آئے تو اس جانور سے سبق لے لو. اس نے کوئی گیلا شکوہ فریاد نہیں کیا، یہ کٹ گیا، قربان ہو گیا. آپ پر اگر ایسا موقع آ جائے تو تیار رہنا، اس لیے کہ آپ کی ایمانی زندگی کا ایک تقاضا ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی سال کا اختتام اور نئے اسلامی سال کا آغاز یہ ہو رہا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اتفاقاً جو اس دفعہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، سمجھدار اور ذمہ دار لوگ ہیں، اور ذمہ دار فرد جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا وقت پہ احساس کرتا ہے۔ اب انگریزی سال کے حساب سے یہ مہینہ کون سا ہے؟ جون کا۔ اسلامی حساب سے ذوالحجہ کا ہے۔ اب اسلامی سال ختم ہو رہا ہے اور انگریزی سال کا 6واں مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ 30 جون قریب آتی ہے تو ہر وہ شخص جو رزق کے حلال کی فکر میں لگا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اسباب تجارت کے مختلف ذرائع اس کے پاس ہے، اس کو ایک فکر لگ جاتی ہے۔ دوست سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، جون کے مہینے کے اختتام میں ہمارے جتنے کمانے کے اسباب ہے، تجارت کے اسباب ہے، کاروبار کے اسباب ہے، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کا ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے نا؟ اب آڈٹ رپورٹ تیار ہوگی، پورے سال کے کاروبار کا حساب کتاب بنے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا سمجھدار اور ذمہ دار فرد ہر چیز کا وقت سے پہلے احساس کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ذمہ دار لوگ جب ایک چیز بیچتے ہیں وہ ادھر کاپی میں لکھ لیتے ہیں، یہ چیز چلی گئی، یہ قیمت، یہ تاریخ گئی، پھر دوسرے کسٹمر کو دیکھتے ہیں، پھر تیسرے کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ وقت ایسے تیزی سے گزر رہا ہے، جب 30 جون سر پہ آئے گی تو ہم سے تقاضا ہوگا کہ جی اپنے سال کے کاروبار کا حساب کتاب آپ حکومت کے پاس، ایف بی آر کے پاس، اداروں کے پاس آپ جمع کرائیں۔ وہ وقت آ رہا ہے۔ ہر چیز کا حساب کتاب وقت پر ہو اور صاف ستھرا ہو، یہ اس دنیا میں بھی انسان کو سکون میں لے جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے کاروبار تو کیا، تجارت تو کی، خوب کمایا، خوب بینک بیلنس بنایا، خوب پیسہ جمع ہوا، لیکن اب جب سال پورا ہونے آ رہا ہے، کاروباری سال جو 30 جون کو پورا ہوتا ہے، تو اب ریٹرن جمع کرانا ہے تو اس کے لیے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ میں نے تو حساب کتاب لکھا نہیں، اب فرق کرے گا کہ یہ وائٹ منی ہے، یہ بلیک منی ہے۔ اب کوئی بندہ مجھے مل جائے جو مجھے آڈٹ رپورٹ تیار کر کے دے دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وقت پر احساس نہیں ہوا، حساب کتاب نہیں ہوا۔ دنیا کی ہر چیز دوستو، دنیا کی ہر چیز انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سمجھاتی ہے، یاد رکھیں۔ آج کی اس دنیا کی ہر چیز انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سمجھا دیتی۔ اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا نا کہ قیامت کے دن میں 60-70 سال کا بندہ ہوں اور میں نے کتنا کچھ کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ حساب کتاب پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، نکل جائیں گے، کام بن جائے گا۔ یہ بات کہنے والا 30 جون کو یہ بات کیوں نہیں کہہ رہا؟ پھر تو مسلمان کو چاہیے نا کہ مسلمان 30 جون کو کہے کہ ایف بی آر میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تو حالت خراب ہے، یہاں تو کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لیے دن رات بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی آڈٹ رپورٹ اور ریٹرن فائل کے لیے انسان پریشان ہے،
ایمانی زندگی کے آڈٹ اور ریٹرن کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ہے دوستو، اس کی بھی تو رپورٹ فائل ہو رہی ہے، اس کے بھی تو سارے حساب کتاب بن رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ کہ یہاں تو ہم کسی کو چکمہ دے دیں، کسی سے ہاتھ چھرا لیں، چھپا لیں، چلا لیں، جو کر لیں، وہاں تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے دو ایسے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو انسان کے ہر کیے ہوئے عمل کو فوراً رپورٹ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ابھی بندے نے زبان سے کوئی لفظ نکالا نہیں کہ ایک فرشتہ اس کو اچکنے کے لیے، لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے حساب کتاب کے جو کھانچے ہیں یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، یہ تو وہاں محفوظ ہو رہی ہے. فرق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو آڈٹ رپورٹ ہے، ریٹرن ہے، وہ ہر سال ہے. ایمانی زندگی کا جو ریٹرن ہے وہ ایک مرتبہ ہوگا، لیکن اس ایک مرتبہ پر یا دائیں یا بائیں، یا تو اس طرف جائے یا پھر اس طرف جائے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سال کا گزرنا، نئے سال کا آنا، پھر ایک سال کا گزرنا، پھر ایک نئے سال کا آنا، ہم تو اس کو ایک زندگی کا گزران سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قرآن کریم ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مقامات پہ اس انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہے اور بار بار سمجھا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی کو بے حیثیت بنا کے سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا، یہ دھوکے کا ایک سامان ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمائے کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، کھلونا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمائے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے انجام کا خلاصہ بھگتنا ہوگا. یہ باتیں بار بار دہرائی گئی. کیوں؟ تاکہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جس زندگی کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں، جس زندگی کے لیے اتنا فکر مند ہو رہا ہوں، جس زندگی کو بڑھانے کے لیے راتوں کی نیند اڑا چکا ہوں، جس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر چکا ہوں، جس زندگی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو خون پسینے میں نہلا چکا ہوں، اللہ پاک نے اس کا خلاصہ دو لفظوں میں ذکر کیا: متاع الغرور. متاع الغرور، وہ دھوکے کا سامان ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دنیاوی زندگی کے حساب کتاب اور آڈٹ رپورٹ اور ریٹرن سے کئی گنا زیادہ خطرناک مرحلہ ایمانی زندگی کے آڈٹ رپورٹ کا ہے، جو یقیناً سامنے آ رہی ہے. اور یہاں تو ہم شاید 19-20 کر لیں، حساب کتاب بنا دیں، وہاں تو یہ سب کچھ نوٹ کرنے والا، محفوظ کرنے والا، تحریر کرنے والا، نامہ اعمال لکھنے والا وہ تو فرشتہ ہے. اور وہ کس کے حکم پہ کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور وہاں خیانت کا، کمی کوتاہی کا، زیادتی کا تصور ہی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے لیے محنت
بقدر ضرورت. جتنی انسان کی ضرورت ہے اور جتنی انسان سہولت کے ساتھ اپنی زندگی حیا اور عزت میں گزار سکتا ہو، اس کے لیے تو انسان ضرور فکر کرے. اور اس کسب معاش میں کسب حلال بنیاد ہے. کسب معاش میں کسب حلال بنیاد ہے دوستو. یہ ایک مومن کی سوچ ہے. معاش کہتے ہیں کمائی کو، کسب کہتے ہیں محنت کو. اب کمائی کے لیے ہر بندہ محنت کر رہا ہے، اس محنت کی شکلیں الگ ہیں. کوئی صبح نکلتا ہے، کوئی دوپہر، کوئی شام، کسی کی رات کی شفٹ ہے، لیکن محنت سب کر رہے ہیں. کوئی بیٹھ کے، کوئی بھاگ دوڑ کر کے، کوئی بات چیت کر کے، کوئی کسی کو منت سماجت کر کے، کچھ بھی کر رہا ہے. محنت سب کے پاس، اور محنت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ کسب کے لیے، معاش کے لیے، کہ میری زندگی گزر جائے. لیکن ایک مسلمان اور مومن بندہ کسب معاش کے ساتھ جو بنیادی سوچ اپنے اوپر مسلط کرے گا وہ کسب حلال کی بھی ہے. چاہے اسے لگے کہ اوہو 10 کے 110 بن رہے ہیں، بہت اچھا ہو گیا، کام بن رہا ہے. لیکن 10 کے 110 بننے کے اندر جو ترتیب اور طریقہ ہے وہ خلاف شریعت ہے. وہ حرام راستے سے ہو کے آپ کو منزل تک پہنچائے گا. تو جو کافر ہے، جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے، جو آخرت کے وجود کا منکر ہے، وہ تو اپنی گاڑی سیدھی چلائے گا. وہ کہے گا بن جائے. لیکن جو مومن ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے جب اندازہ ہوگا وہ اسی جگہ بریک لگا دے گا، وہ رک جائے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج بہت سارے فتنوں میں ایک فتنہ وہ معاش میں عدم احتیاط کا فتنہ چل پڑا ہے. ذہنی طور پر ہمیں جو کچھ دکھایا جاتا ہے نا، یہ آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں کیوں پاگل ہو گئی. کوئی گھروں سے بھاگ رہا ہے، کوئی گھر والوں سے بھاگ رہا ہے، کوئی ناجائز عشق و معاشقے کر رہا ہے، کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ اپنے جسم کی نمائش کر رہا ہے. یہ سوچ اور تصور کیوں پیدا ہوئی دوستو؟ اس لیے کہ جو کچھ اس امت اور اس نوجوان طبقے کو دکھایا گیا، ان کو لگا کہ ہماری اصل منزل یہ ہے. جب تک میں اس مقام تک نہیں پہنچوں کہ دنیا مجھے دیکھنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، اس مقام تک نہیں پہنچوں کہ ایک گاڑی سے اتروں دوسرے میں پیر رکھوں، میرا ایسا ایسا گھر ہو اور ایسے ایسے میرے فینز ہو، یہ ہو یہ ہو یہ ہو، تو یہود کا طریقہ واردات ہے. امت کو مادیت کے ذہن پر لگا دیا. اب اس امت کے ذہن سے اپنی اصل منزل جو آخرت ہے وہ نکل گئی. انہوں نے اس دنیا کے اس مقام کو اپنی منزل سمجھ لیا، اس دوڑ کے اندر وہ لگ گئے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حکم دیا کہ کبھی کبھی انسان کیا کرے، قبور کی زیارت کر کے آئے، قبرستان چکر لگا کے آئے. کیوں حکم دیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی. اس جگہ کو، خاموش جگہ کو دیکھ کر انسان کو، ٹھیک ہے کم وقت کے لیے، چند لمحوں کے لیے، لیکن احساس ضرور ہوتا ہے کہ آج میں آیا ہوں، کل میری قبر کے لیے کوئی آئے گا. آج میں کسی پہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، کل میرے لیے کوئی پڑھنے آئے گا. آج ان کی چارپائی لے کر آیا ہوں، کل میری چارپائی آ جائے گی. احساس تو ہوگا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ دنیا کے سارے مراحل آج ہم اپنے کاروبار کا حساب کتاب کریں گے، 30 جون تک اپنے کھاتے درست کریں گے، اپنی آڈٹ رپورٹ فائنل کریں گے،
ایک مسلمان یہ سارے کام کرتے ہوئے صرف یہ نہیں سوچے کہ میری جان حکومت سے بچ جائے، ایف بی آر سے بچ جائے، اداروں سے بچ جائے، بلکہ وہ اس تصور کا استحضار کرے ذہن میں کہ یہ تو میں اپنے قلم سے لکھ رہا ہوں، لیکن میری ایمانی زندگی کی ایک رپورٹ بن رہی ہے، وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، وہ جا کے اس کو فائنل کرائے گا، فائل کرائے گا۔ تو اس لیے فکر آخرت اور لقائے آخرت، اللہ سے ملاقات، ہر چیز کا وزن اعمال، یہ تصور، یہ استحضار آج ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات، چونکہ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، انسان کی جو اولاد ہے، اولاد یہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، یہ انسان کو کمزور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ دیکھیں 4 الفاظ ہیں، لیکن کائنات کی اس ہستی نے انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا، اور ایک کمزوری ہماری بیان کر دی کہ اس پیر میں کچھ چیزیں زنجیر بن کے آ جاتی ہیں جو اچھے خاصے انسان کو ہلا سکتی۔ ایک انسان صحیح رخ پہ جا رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، مجھ سے حرام نہ ہو، مکروہ نہ ہو، مشکوک نہ ہو، مشتبہ نہ ہو، کسی کے حق میں خیانت نہ ہو جائے، لیکن پیچھے دیکھتا ہے بھئی یہ تو بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل ہوگا، اور میری بیوی کو کون دیکھے گا، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی۔ انسان کے دل دماغ پر ایک سوچ آ جاتی ہے کہ بھئی مال کو ابھی بچا لو، ایسا نہ ہو کہ دے دے کے ختم ہو جائے، پھر کیا ہوگا، بخیل بن گیا۔ اور دوسرا پیچھے دیکھتا ہے اولاد ہے تو دل میں آتا ہے پتہ نہیں ان کو پھر کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا، تو بس احتیاط کرو، کوئی سخت بات نہیں کرو، حق بات کہتے ہوئے تھوڑے ذرا تدبر کرو، تو کچھ کمزوری بزدلی سی مسلط ہونے لگ جاتی۔ اسی لیے جو حکم دیا نا کہ بھئی سالانہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، انفاق دو، خیرات دو، تاکہ وہ جو بخل کی کیفیت ہے وہ نکلتی رہے، اور حق بات کے تذکرے ہوں، جہاد کا عمل رکھا گیا تاکہ بزدلی کا احساس نہ آئے۔ اولاد کبھی کبھی انسان کے لیے ذریعہ آزمائش بن جاتی ہے دوست، ان کی صحیح تعلیم، ان کی صحیح تربیت، تاکہ یہ اولاد میرے لیے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں جاؤں، کتنا عرصہ قبر میں رہوں گا کچھ نہیں پتا، پھر ایک دن آئے گا قبر سے سب اٹھ کے میدان محشر میں جائیں گے، اس محشر کے میدان میں کتنا وقت لگے گا کچھ نہیں پتا، پھر فیصلہ ہوگا جنت کا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو وہ ہمیشہ کی ایک زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اولاد کی ایسی تعلیم، ایسی تربیت کہ جس سے ان کے دل دماغ کے اندر اپنے دین کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تعلق اور نسبت کی عظمت دل میں آ جائے۔ سب کچھ اولاد کو سکھانا ضروری ہے صحیح نہج پر، لیکن دین اس کے لیے بنیاد ہے دوست۔ آج بچے بچیاں ضائع ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم ان کے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے، کنٹرول نہیں کرتے ان کو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، جیسے ہر انسان، ہر مسلمان کی خواہش ہے، تو آسان حل، طریقہ اور وظیفہ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مصروف کر دے۔ کیا کر دے؟ مصروف۔ فراغت مصیبت ہے دوست،
آپ دیکھیں نا فراغت ہوتی ہے تو انسان یہ جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اب موبائل نکال کے بیٹھ گیا، فارغ ہے تو غلط چیزیں سوچ رہا ہے، باتیں سوچ رہا ہے، فارغ ہے تو لڑائیاں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ مصروف جو آدمی سسٹم پہ بیٹھے وہ آپ جا کے ان کو 2 دفعہ سلام کریں، وہ آپ کا علاج کر لے گا، اصلاح کر لے گا، وہ کہے گا میں اپنے کام میں لگا ہوں، آپ بار بار تنگ کر رہے ہوں۔ معلوم ہوا کہ مصروف آدمی بہت سارے فتنوں سے بچا ہوا ہے۔ آج کے بچوں بچیوں کو صحیح کام میں مصروف کریں دوستوں۔ اب بڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ ان میں تھک جائیں گے، بھائی بیچارے غریب تھک جائیں گے، کمزور سے تھک جائیں گے، یہ کہہ کر ہم ان کو گھر بٹھاتے ہیں، وہ گھر بیٹھتے ہیں، پھر وہ موبائل سنبھالتے ہیں، 3 دن ماں چیختی ہے، 3 دن والد چیختے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چلو بھائی یار چلو باہر تو نہیں جا رہے نا، چلو بھائی کرنے۔ ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہے نا دوست، تمام بچوں کی اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم ایسا ایک ترتیب دیں، ایک نظم دیں کہ یہ کچھ ان دنوں میں تھوڑے سے وقت میں دین کی کچھ باتیں بھی سیکھ لیں، آداب سیکھ لیں، اخلاق سیکھ لیں، تربیت کا ماحول ان کے سامنے آ جائے، ان کو مسجدوں کے ماحول میں لائے۔ کئی سالوں سے ایک کورس چلتا ہے مساجد میں، آپ میں سے بہت سارے احباب جانتے ہوں گے، کیا بھی ہوگا، تعلیم و تربیت کورس کے نام سے۔ وہ کچھ دن کا ہوتا ہے، 20-25 دن کا، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، لیکن بچے اس میں دین کی ضروری باتیں سیکھ جاتے ہیں۔ ہر سال ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہم کچھ دنوں میں شروع کرنے والے ہیں، اور میں انشاءاللہ نماز کے بعد اس تاریخ کا اعلان کر دوں گا۔ آپ احباب سے صرف اتنی میری درخواست ہے کہ کچھ اپنی ذمہ داری کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ہم تو اسپیکر سے 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ اعلان کر دیں گے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، محلے کے بچے، بلڈنگ کے بچے، رشتہ داروں کے بچے، ان کو ضرور اس کے لیے آمادہ کریں اور ترغیب دیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔